الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کے درس میں سورہ جن کی دعوت، سورہ جن کا وظیفہ اور سورہ جن کے متعلق بیان تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، سورۃ الجن ایک پوری سورت ہے قرآن پاک کی 29ویں پارے میں، جو اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورہ جن کے بہت سارے عملیات اور وظائف بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سورت کے متعلق تھوڑا جان لیتے ہیں کہ سورۃ الجن یہ او مبارک سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنات بھی ہے۔ جنات وہ مخلوق ہے جو بظاہر ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، جو اپنی اصلی شکل صورت میں ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اجسام لطیفہ دیا ہے اور ان کو یہ قوت دی ہے کہ یتشکلوا باشکال مختلفہ، وہ مختلف شکلوں میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، انسان کے شکل میں، جانوروں کے شکل میں، کیڑے مکوڑوں کے شکل میں، اور یہاں تک کہ سانپ کے شکل میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور انہی جنات کے نام پہ قرآن پاک کی یہ مبارک سورت اللہ پاک نے اتاری ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی۔ اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں، 285 اس میں الفاظ ہے، 870 اس میں حروف ہیں، اور یہ مبارک سورت کے شان نزول اور پس منظر کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی مشہور منڈی اور بازار کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ۔ سوق عکاظ زوا کے ساتھ، بازار عکاظ، منڈی عکاظ، جو 20 دن یہ منڈی لگتی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام تبلیغ دین کی نیت سے چند صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ مقام نخلہ میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز میں جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ 7 یا 9 جنات تھے جو مقام نصیبین سے آئے تھے، جو شام اور عراق کے درمیان میں سے یہ مقام ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی۔ اسی وقت وہ جنات ایمان لے آئے اور جا کے اپنی قوم کو قرآن پاک کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری تفصیل بتائی۔ ان کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اتارا، اور تفصیل کے ساتھ یہ سورہ جن نازل ہوئی۔ یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی اور مدنی زندگی دونوں میں 6 بار جنات کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں۔
اور کبھی کبھی تو پوری پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو دین سکھاتے تھے اور تبلیغ ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک بار مجھے ساتھ لے گئے، ایک جگہ پہ مجھے بٹا کے اور ایک لکیر کھینچ کے فرمایا اس سے باہر نہ نکلو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے اور پھر میں دیکھنے لگا کہ مختلف قسم کی شکل و صورت والی مخلوق اس طرف جا رہی ہیں جہاں نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے گئے ہیں۔ بہت سارا وقت نبی کریم علیہ السلام نے گزارا اور پھر واپس تشریف لے آئے، اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یہ قوم جنات کو میں دین سکھانے کے لیے گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں ایک مسجد بھی ہے، مسجد الجن کے نام سے، جہاں پہ مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے قوم جنات کو تبلیغ بھی کی تھی، دین سکھایا تھا۔ اسی جگہ پہ مسجد بن گئی ہے مسجد جن، اور قرآن پاک کی یہ سورت ہے سورہ جن۔ یاد رکھیے اس سورت کے ساتھ جنات کا خاص تعلق اور ایک ربط ہے، کیونکہ انہی کے نام سے اللہ پاک نے نازل کی ہے۔ اگر آپ نے سورہ جن کا وظیفہ کرنا ہے اور سورہ جن کے عملیات کے بارے میں آپ سنجیدہ ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ جن کو آپ حفظ کیجئے۔ ایک اچھے مجود قاری کے ساتھ بیٹھ کے یا قاریہ کے ساتھ بیٹھ کے خواتین اور سورہ جن کو آپ یاد کیجئے اور اچھی طرح یاد کیجئے، تب جا کے آپ اس کا وظیفہ کر سکیں گے۔ سورہ جن کے متعلق عملیات کی مشہور اور وظائف کی مشہور عربی عالم علامہ احمد البونی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک باب لکھا ہے سورہ جن کی زکوٰۃ، سورہ جن کے وظیفے کے متعلق، اور ایک لمبی دعا بھی ساتھ نقل کی ہے۔ میں اس دعا کا تو ذکر نہیں کروں گا کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں، اور صرف یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ سورہ جن کا اگر آپ وظیفہ کریں گے، سورہ جن کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تو سورہ جن کی جب آپ دعوت کریں گے تو اس کا جو سب سے بڑا جن ہے جو حاضر ہوتا ہے اس کا نام ابو یوسف ہے۔ پھر احمد علی بنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا ہیبتناک قسم کا جن ہے جس کے سیدھے اور الٹے کندھے پہ 3 جن سوار ہے۔ اسی طرح دوسرے مشائخ نے سورہ جن کے متعلق عملیات اور وظائف کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ سورہ جن کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ جن کو ایک تو یاد کیجیے، اس کو الگ جگہ پہ کیجیے، گھر میں اس کا وظیفہ نہ کریں۔ سورہ جن کی زکوٰۃ کے لیے پرہیز جلالی جمالی کی ضرورت ہے، وحدت زمان اور مکان کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جلالی وظیفہ ہے جس کا دل قوی ہو اور جو وظائف میں اس کی طبیعت جو ہے اس میں استقامت ہو، اور تب یہ وظیفہ کرے تاکہ ادھورا نہ چھوڑے۔ سورہ جن کا چلہ اور اس کی دعوت اور اس کی زکوٰۃ کی ترتیب 2 طرح کی ہے۔ ایک ترتیب یہ ہے کہ روزانہ سورہ جن کو 100 مرتبہ آپ پڑھنا شروع کریں، اور پھر جب آپ کی ایک چلہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھا اور کچھ کری عشاء کے بعد ہو، عشاء کے ایک چلہ تک پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی تو روزانہ سورہ جن کو 300 بار پڑھنا شروع کریں۔ 2 چلوں میں آپ عجائبات دیکھیں گے، آگے باتیں ویڈیو میں بتانے کی نہیں ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ سورہ جن کو 40 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع کرے، اور اس کا ایک چلہ، 2 چلے، 3 چلے اگر پوری کر سکتے ہیں تو بہتر ہے۔
صرف تسخیر جنات کی نیت نہ کرے. اللہ کا کلام ہے، آپ اتنی ریاضت محنت کرتے ہیں، آپ افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ افضل ہے، تو آپ مفضول کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں. آپ اس مبارک سورت کی روحانیت، اس کی انوارات، برکات، فیوزات کو حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے تو نقصان بھی نہیں پہنچے گا اور دوسری چیزیں خود بخود حاصل ہوتی ہیں. سورہ جن کا وظیفہ اور چلہ کرتے ہوئے حصار ضروری ہے. اور یہ صرف تذکیر جنات کا وظیفہ نہیں ہے. سورہ جن جو ہے، اس سے جو خفیہ بیماریاں ہیں، خصوصاً جو دماغی بیماریاں ہیں مختلف قسم کی، آپ اس مبارک صورت کے ذریعے ان بیماریوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں. جو جنون کی بیماری ہے، جو دماغی بیماری ہے، جو مرگی کی بیماری ہے، جو اس طرح مختلف قسم کے دماغ سے تعلق رکھنے والی بیماریاں ہیں، تو سورہ جن سے آپ ان کا علاج بھی کر سکتے ہیں. سورہ جن پڑھ کے آپ جب دم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے. 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے. اور بھی اس کے بہت سارے اعمال و وظائف ہیں. فی الحال آج کے درس میں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر کبھی اس پہ ہم بات کریں گے. بات رہی اجازت کی تو میں اپنی وظائف کی عام اجازت سب کو دیتا ہوں. سورہ جن کا وظیفہ بھی یہ سب کو دیتا ہوں، اس کی اجازت. البتہ یہ ہے کہ اپنے اپنے علماء اور مشائخ اور آپ نے جس سے بیعت کی ہے تو شروع کرتے وقت ان سے بھی برکت کی اجازت لیجیے، ان سے بھی برکت کی اجازت لے لیجیے تاکہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی برکات، انوارات، فیوزات ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.